اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے اور میرے ساتھیوں کی طرف سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو نیک تمناؤں کا ہدیہ قبول ہو۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت ہے۔ محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ مشہور و معروف صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حاضر خدمت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ ناظرین مکرم، آج خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خوشی کا دن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جشن ولادت ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ اہل بیت کی جو شان ہے اور ان کے جو فضائل ہیں اور ان کا جو حق ہے امت پر، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور چونکہ ہم اس کے داعی ہیں الحمدللہ اور پوری کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ پیغام ناظرین تک پہنچے، سامعین تک پہنچے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت امت محمدیہ پر اللہ کا احسان عظیم ہے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک امت کے لیے بہترین ہدیہ اور تحفہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقوق امت پر لازم ہیں، اسی طرح آپ کی اولاد پاک کے حقوق بھی امت پر لازم ہیں۔ ان سے محبت کرنا جزو ایمان ہے، ان کا ذکر کرنا جزو ایمان ہے، تجدید ایمان کی خواہش اور کوشش کا حصہ ہے یہ ساری بات چیت۔ جتنے بھی فضائل اہل بیت کے بیان کیے جائیں، سچ یہ ہے کہ وہ کم ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ نعت کی توسیع ہے اور یہ ہمارا ورد ہونا چاہیے ان کے اسماء کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد پاک سے جتنی محبت تھی، ہم اگر اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں تو وہ سنت رسول کی اقتداء بھی ہم کر رہے ہیں اور اپنا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظیم الشان خدمات ہیں، امت کے لیے آپ کے دل میں جو تڑپ تھی، اس کے عوض آپ نے کوئی اجر امت سے طلب نہیں کیا، صرف یہ فرمایا کہ جو میرے اہل قرابت ہیں ان سے محبت کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ تو حضرت شہزادہ علی اصغر کی ولادت کا دن ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ مجھے حافظ شیرازی کا ایک شعر یاد آتا ہے، خوشی کے موقع پر المناکی اور درد کو دکھ کو یاد نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ملی جلی ہیں۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا، خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود۔ وہ سورج اتنا خوبصورت چمکا لیکن افسوس چند لمحوں کا تھا، تا دیر وہ کھل نہیں سکا، نظر نہیں آتا رہا۔ آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا مختلف نوعیت کا ہے۔ خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے ہم نے کچھ مناقب حضرت علی اصغر بھی شامل کیے ہیں اس پروگرام میں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے جانے پہچانے اور ہمارے بہت ہی عزیز اور محترم سکولر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری پر۔ ہم بہت خوبصورت آواز میں مناقب سنیں گے بہت ہی محترم پروفیسر اسرار چشتی صاحب سے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امانت علی صاحب، اتنا خوبصورت طبلہ بجاتے ہیں۔ ہم مناقب شہزادہ علی اکبر ان کی زبانی سنیں گے۔ میں آغاز گفتگو میں جامی صاحب سے عرض کروں گا کہ یہ جو ضمناً میں نے کچھ ذکر کیا ہے ابتدائیے میں، اہل بیت کی شان اور ان کے حقوق اور ان کے فضائل، آپ ارشاد فرمائیے، اس میں کچھ اضافہ فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم دین اسلام کے مکمل نظام کا اور مزاج کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات سے بڑی آگہی ہوتی ہے کہ مسلمان سے دو چیزوں کا بڑا تقاضا ہے۔ ایک تو اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہونا چاہیے جی۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ اعمال میں پختہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ایک نظام قدرت رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور متعارف کرایا جاتا ہے تاکہ جو ایمان کامل اور عمل کی پختگی کی جگہ پر نمونہ قرار پائے۔ کیا بات ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا وہ بڑا باکمال تھا، اور اس سے بڑھ کر تو کمال ہو نہیں سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے، بالکل نہیں۔ لیکن آپ کے اس اسوہ حسنہ کی اتباع میں جو چمکدار مہتاب اور آفتاب چمکے ہیں، سبحان اللہ، ان آفتاب کی کرنیں امت میں بھی نظر آتی ہیں، وہ رنگ نظر آتا ہے، لیکن اس کا زیادہ رنگ، اس کا بڑا اثر اور اس کی فراوانی جو اہل بیت کے اندر نظر آتی ہے، ان کا ایک اپنا رنگ ہے، ان کی اپنی ڈھب ہے، وہاں ایک الگ پھبن ہے، وہاں ذوق فشانی کی ایک الگ خوشبو نظر آتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم جو اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں، بنیادی طور پر ان کے تذکرے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایمان کی راہوں کو چلتے ہوئے اور اعمال کی راہوں پر چلتے ہوئے ان کے نقوش قدم کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ تو یعنی اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح ہونی چاہیے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہونی چاہیے، دین کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ ان تینوں محبتوں کا مظاہرہ اگر آپ چیک کرنا چاہیں اور میں تو آپ حیران ہوں گے، ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کے خانوادے کے خواہ یہ افراد ہوں، خواہ یہ پاکیزہ مستورات ہوں، آپ کو یہ رنگ بڑا نظر آئے گا۔ پھر سیرت و کردار پر، جس کی شاید آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایمان اور سیرت کے معاملات سے کوسوں دور کھڑے ہیں۔ یہی لگتا ہے کہ ہمارے اندر بڑی سطحیت آ گئی ہے، ظاہریت آ گئی ہے، محدود چیزیں کر لی ہیں، اندر میں وہ گہرائی اور لطافت اس لیے نہیں رہی تو یہ ان گہرائی اور لطافت والے چشموں سے شاید ہم نے اپنا رشتہ اس طرح کر رکھا نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ میں اپنی امت کو ان تمام رحمت کے چشموں کی خبر دے کر جاؤں اور ان سے خود پیار کے قرینے متعین کر کے جاؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تین چیزوں کی بڑی خبر دینا۔ ایک تو میری محبت بڑی سکھانا، چونکہ جب وہ میرے ساتھ محبت کریں گے تو ایمان اور عمل سے بہت وابستہ ہوں گے۔ دوسرا فرمایا کہ ان کو قرآن مجید کی محبت سکھانا، جتنا وہ قرآن کے قریب ہوں گے اتنا اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ تیسرا فرمایا کہ اہل بیت کی محبت اور میرے گھر والوں کی محبت دل میں ڈالنا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اس محبت کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں وہ جذبہ پیدا ہوگا، دل و دماغ میں وہ ایک ولولہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ زندگی ہمیشہ دین اسلام کے گہرے اصولوں کے مطابق گزار کے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت زیادہ سراہا اور قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اور میں اس بات پر سوچیں کہ رحمت سب سے زیادہ کہاں برستی ہے تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ رحمت وہاں برستی ہے جہاں طہارت ہو۔ تو یہ طاہرین کا گھرانہ، متطہرین کا گھرانہ، حتیٰ کہ وہاں سیغے ایسے ہیں الفاظ کمال طہارت یہ بھی لفظ بھی بولے گئے، تو مطلب کہ چونکہ طہارت کا جہاں بھی غلبہ ہوگا، یہ جو قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
یعنی کرامت و بزرگی کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے. جی. تقوی اور طہارت بنیادی طور پر ایک چیز کا نام ہے. واہ. لہٰذا عزت و شرف یہاں موجود ہے. سبحان اللہ. تو پھر دیکھیں ہمیں کس طرح متوجہ کیا گیا کہ میرے جو اہل بیت ہے جی یہ سفینہ نوح کی مانند ہیں. اللہ اکبر. تو جس طرح اس سفینہ نوح میں جو سوار ہو گیا تھا وہ ان ہنگامی اور عذاب کی گرفت سے بچ گیا تھا. تو ان کا تذکرہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ سفینہ نجات اب بھی موجود ہے. لیکن اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس پر سوار ہونے کی کوشش کریں, اس سے وابستہ ہوں, ان سے وابستہ ہوں اور ان کے ناموں کا تذکرہ کریں. سبحان اللہ. یہاں میں ذرا مثال دوں, خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ میں ملتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقوی اور طہارت کے پیدا کرنے کے جو بہت زیادہ قرینے ہیں جی ان میں ایک قرینہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا تذکرہ اہل بیت. یہ بہت بڑا قرینہ ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے ذرا تذکرہ اہل بیت کو اس رنگ میں رنگنا بھی ہے, اس ماحول میں رہنا ہے تاکہ ان تذکرے کو سننے والا بندہ وہ معیار و کردار کے اس لیول پر آ کر کھڑا ہو تو واقعی پتہ چلے کہ یہ محبت اہل بیت کرنے والا فرد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم چشتی صاحب, وہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, اس میں آپ کی اولاد کا ذکر پاک بھی ہے اور یہ اسی کا تسلسل ہے. تو آپ کو منقبت ارشاد فرمائیے حضرت علی اصغر کی علیہ السلام. میں اس کی ایک جی پیش کرتا ہوں. یہ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پیدائش پہ ایک مبارکباد ایک شاعر کسی شاعر نے لکھی ہیں, تو اسے میں نے اس طرز میں باندھا ہے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ہوئے پیدا علی اصغر. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ہوئے پیدا علی اصغر. مدینے میں خوشی کے شادیاں ہیں بجے گھر گھر علی اصغر علی اصغر. مبارک ہو مبارک ہو. ریاض سید کونین میں ایک پھول مہکا ہے. ریاض سید کونین میں ایک پھول مہکا ہے. بہار تازہ کی آمد ہوئی گلزار ہے در پر علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر. مبارک ہو مبارک ہو. حسین ابن علی کو مل گیا ایک چاند سا بیٹا. حسین ابن علی
کو مل گیا ایک چاند سا بیٹا، علی اصغر کی آمد پر ہے خوش سب آل پیغمبر، علی اصغر، علی اصغر مبارک ہو۔ ہلال عید سے بڑھ کر ہے علی اصغر کی آمد ہے، ہلال عید سے بڑھ کر علی اصغر کی آمد ہے، چھلک اٹھا چھلک اٹھا چھلک اٹھا کناروں سے ہے ساجد، خلد میں کوثر مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، ہوئے پیدا علی اصغر مدینے میں، خوشی کے شادیان ہیں بجے گھر گھر، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اس قدر خوبصورت آپ نے یہ منقبت پڑھی ہے، پوری فضا ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مبارک دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ایک خوشی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جامی صاحب، ایک تو آپ نے یہ دعا فرمانی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عالی شان کی ولادتوں کے جو جشن ہیں وہ اسی شان سے منائیں، اپنے طور پر کوشش کریں مسرتوں کا اظہار کرنے کی، خوشی منانے کی۔ راحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک طرح سے ہماری شرکت ہوگی۔ حضرت علی اصغر کے والدین کریمین اور ان کی شادی کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ ایمان کی تجدید کے لیے اور اس کی تطہیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر برکتوں اور رحمتوں کے وہ افراد بھی ہمارے سامنے نمونے کے طور پر دیے ہیں جن کی زندگیوں کو پڑھ کر ایک نہ صرف فرحت ہوتی ہے بلکہ اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی کے بھی بڑے گہرے اصول ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب بھی پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، آپ نے انتہائی مشکل ترین حالات میں جی جس استقامت کے ساتھ اور جس گہرائی کے ساتھ دین اسلام کی بقا، دین اسلام کی حفاظت اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جو شباب تھا سبحان اللہ، اس کو نہیں الجھنے دیا، کیا بات، اس شباب کو قائم رکھا۔ تو دین کا بنیادی طور پر پوچھ سکتے شباب کسے کہتے ہیں؟ جب دین تمہیں رحمتیں اور برکتیں دیتا ہوا نظر آئے۔ کیا بات، تو دین اسلام گھر میں ہو رحمتیں نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ دین کا شباب ہم نے کہیں گوا دیا ہے۔ حضور وہ تو جنت کے اہل شباب کے سردار بھی تو ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ انہوں نے دین کا شباب قائم رکھا، اللہ نے ان کو سید الشہداء۔ ایک تو آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، آپ کے بڑے مناقب ہیں، مراتب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں صاحبزادوں کو جس انداز سے پیار دیا امام حسن و حسین کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ان کے نانا بھی ضرور تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کی رگوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی تھا۔ لیکن آپ کی نگاہ نبوت و فراست یہ دیکھ رہی تھی ان سب نسبتوں کے باوجود میرا حسین ہمیشہ مشکل ترین حالات میں دین کا نمونہ کمال بن کر سامنے آئے گا۔ آج لوگ دین پر عمل کرنے کے باب میں اس معیار کو ملحوظ رکھنے کے باب میں مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ان مشکلات میں
حضرت امام حسین کی مشکلات کو پڑھ لینا چاہیے، ان کو اندازہ لگ جائے گا کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے۔ ان کے اسی اسوہ کاملیت کے تذکرے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ جو نسب خاص ہے اس کی اپنی ایک فضیلت، لامل اس کی اپنی فضیلت ہے، اس نے باقی رہنا ہے اور باقی اس وجہ سے رہنا ہے کہ ان کے افراد نے اس کو باقی رکھنے پر محنت بھی کرنی ہے۔ سبحان یعنی اصل وجہ یہ نا اس خاندان کا فرد ہونا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس چاشنی اور اس خوشبو کو قائم رکھا جائے۔ کیا بات! حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات جتنے بھی ہیں ان اعزازات کا تسلسل اس نسل سے نظر آنا چاہیے۔ کیا بات! ہم آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، عبادت، استقامت اور اللہ اور اس کے رسول کی خالص محبت، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ عائلی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں ہمارے ہاں شادی بیاہ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ہمارا معاشرتی بندھن، بے شک، پھر نسل کا قائم رہنا، اس میں بھی ان کو اگر آپ دیکھیں جو مستورات یہاں سلیکٹ ہو کر گھروں میں آ رہی ہیں اس کا بھی ایک انوکھا رنگ ہے۔ یعنی وہاں بھی ایک انتخاب کا اور ان کے چناؤ کا اور ان کی وابستگی کا اتنا رنگ لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہم ان چیزوں کو تو دیکھ لیتے جی مال و دولت لے کر آ رہی ہو، یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کل بچوں کی ماں بننے والی ہے، اسی کی گود میں بچوں نے تربیت پانی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاں علی اصغر کی جو والدہ ہیں ان کا جب ہم کردار دیکھتے ہیں، ان کا لیول دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا بطن مبارک ہے، وہ کون سی گود مبارک ہے، وہ کون سا دودھ مبارک ہے جو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی اصغر کے رگوں میں دو رہا تھا۔ تو جہاں ان کے ہاں حسینی رنگ نظر آتا ہے وہاں ربابی رنگ بھی نظر آتا ہے۔ تو حضرت رباب بنت امرہ القیس یہ وہ پاکیزہ خاتون تھی، پاکیزہ فطرت تھی۔ ان کی پاکیزگی کا اور لیول کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جب وہ اپنے میکے چلی جاتی تھی بچوں کو لے کر، حضرت امام حسین علیہ السلام گھر میں ان کے لیے وہ کلام پڑھتے رہتے، فراق کی کیفیت کو فیل کرتے تھے اور آپ محسوس کراتے تھے کہ آج گھر میں وہ رونق نہیں ہے چونکہ یہاں علی اصغر اور سکینہ کی والدہ آج موجود نہیں ہے۔ کیا بات! تو آپ دیکھیں یہ ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں بچیاں لائی جاتی ہیں، ان بچیوں کو لانے سے پہلے ان کا سیرت و کردار، ان کا یہ ملحوظ بھی ضرور رکھنا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے رشتہ لینا ہو، بالکل ٹھیک ہے، تو چار چیزوں کو دیکھیں لیکن ان چار چیز میں زیادہ رنگ سیرت و کردار کو دیں، چونکہ اسی سیرت و کردار نے ہی اولاد کے اندر رنگ بھرنا ہے۔ تو یہی دیکھیں کمال۔ پھر حضرت رباب کا دیکھیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا سے وہ سید الشہداء کے ٹائٹل کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے جس انداز سے اپنے شوہر کا تذکرہ کیا اور جس انداز سے انفرادی طور پر رہ کر زندگی گزار کے دی، یہ اس سے زیادہ وفاداری چیک نہیں کی جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمیں درود پاک کا وقفہ چاہیے، ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے درود پاک، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد ہم جلد ہی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور یہ گفتگو نور اسی طرح جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں، خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں بارگاہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام میں، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ اس خوشی کو منانا، اس خوشی کو دل اور روح کی گہرائیوں میں محسوس کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ان کے اسماء گرامی اگر قحط اور وبا میں بھی پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اور ان کے اسماء
گرامی کے وسیلے سے کوئی دعا کی جائے تو اس کے مستجاب ہونے کے بہت زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں. تمام صوفیاء نے، علماء نے، مشائخ نے، اکابر امت نے ہمیں یہ بتایا ہے. ابھی ہم اسرار چشتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں ایک منقبت اور سنائیں تاکہ ہم ان کے خوبصورت لحن سے، موسیقی سے اس خوشی کا اظہار کر سکیں جو ہمارے دل و دماغ میں موجزن ہے. ایک منقبت اور ہے، اس میں چونکہ اشعار کو جب میں نے دیکھا اس میں تھوڑا سا ذکر چونکہ ان کی شہادت کا بھی ہے، تو میں نے اس کی جو طرز یا دھن ہے اس کو انہیں ذرا تھوڑا سا اس میں رکھا ہے. بالکل ظاہر ہے ایک فنکار کے طور پر آپ خود بہتر محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا مزاج ہے اور کیا آہنگ ہونا چاہیے. اس کے لیے جو سروں کی سلیکشن ہے جی. وہ ذرا حسین ابن علی کا جمال ہے اصغر، حسین ابن علی کا جمال ہے اصغر، حسین ابن علی کا جمال ہے اصغر، ہے گو صغیر مگر بے مثال ہے اصغر، حسین ابن علی کا جمال ہے اصغر، ہے گو صغیر مگر بے مثال ہے اصغر، حسین ابن علی. گلشن بے خار کا حسین گل ہے، علی کے گلشن بے خار کا حسین گل ہے، جناب سید عالم کی آل ہے اصغر، جناب سید عالم کی آل ہے اصغر، ہے گو صغیر مگر بے مثال ہے اصغر، حسین ابن علی. گلے پہ تیر سہا چیخ بھی نہیں ماری، گلے پہ تیر
सहा चीख भी नहीं मारी, गले पे तीर सहा चीख भी नहीं मारी, अदाए सब्र में, अदाए सब्र में रखता कमाल है असगर, अदाए सब्र में रखता कमाल है असगर, है गो सगीर मगर बेमिसाल है असगर, हुसैन इब्न अली। हजार बार हो मासूम पर, हजार बार हो मासूम करबला पे सलाम, हजार बार हो मासूम करबला पे सलाम, गमे हयात में साजिद की ढाल है असगर, गमे हयात में साजिद की ढाल है असगर, है गो सगीर मगर बेमिसाल है असगर, हुसैन इब्न अली। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। क्या खूबसूरत अंदाज़ में आपने ये धुन बनाई और इसे पेश किया। कभी ऐसी कैफियत महसूस हुई कि हम महबूब को देखें कि आ रहा है और साथ ही ये ख्याल आ रहा हो कि ये इसने चले जाना है, यहाँ यानी विसाल और फ़िराक यकजा हो चुके हुए होते हैं, वो एहसास इस धुन में हमें नज़र आता है। हज़रत जामी साहब, हज़रत शहज़ादा अली असगर की विलादत और वो क्या नूरी कहकशां थी भाई बहनों की जिसमें ये फूल खिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद के तज़किरे में भी इस ख़ानदान का एक अजब रंग है। हर फूल का एक रंग जुदा है, उसकी फबन जुदा है, उसकी खुशबू जुदा है, गुलशन मोहम्मदी के फूल हैं, चमक जुदा है। इस कहकशां में देखें कितने खूबसूरत रंग हैं। बेशक देखें हज़रत सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान शबीह मुस्तफ़ा अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उनकी जो करबला में अजानें थीं, तो ऐ दुनिया जहां में कोई ऐसी गवाही भी होगी जिसने अल्लाह की गवाही उस मैदान में भी दी जहां वबाओं और मुसीबतों का अंबार था, तब भी आवाज़ में वो गरज है, वो लहने दाऊदी है, वो चमक है, वो नारे अलस्त है, क्या बात है, वो हैदरी रंग है, सुभान अल्लाह। तो एक वो गवाही मिलती है। फिर उसके बाद आ जाए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह, सुभान, उनकी मुस्तजाबुद दावात दुआएं, कमाल है, उनकी इबादत और रियाजत, उनकी तबीयत का हौसला, उनकी सखावत और उनकी तहज्जुदें और उनका उस रंग में भी दीन इस्लाम की चमक को कायम रखना और दीन की बरकतों को वाज़ेह दिखाना। सुभान अल्लाह। ये भी उनके भाई हज़रत ऐसे ही तो हुजूर आबिदों की जीनत नहीं है, आबिदों की जीनत है। फिर अली असगर साहब पर आ जाए, अल्लाह। तो तसव्वुफ़ की दुनिया में किबला निज़ामी साहब बेहतर जानते हैं, तो यहाँ आम उलूम में तो शायद सैकड़ों साल लगते हैं,
تصوف کی دنیا میں ظرف طہارت والا 1 منٹ میں سارا علم دے دیا جاتا ہے، بے شک و شبہ، ساری فیض دے دی جاتی اللہ ہے۔ اللہ اللہ۔ لوگ کہتے تو ضرور ہوں گے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام دیکھنے میں 6 ماہ کے بچے تھے، جناب 6 میں آپ کو 6 ماہ کے بچے لگ رہے ہیں، لیکن جس طہارت کا وہ ظرف لے کر آئے ہیں، ان کے چہروں پر جس محبت سے حضرت امام حسین کی نگاہیں پڑتی ہیں، کیا بات ہے، وہاں علم و فیضان کا وہ کیا رنگ ہوگا کہ وہ بچہ بھی بچوں کے باب میں صبر و استقامت کا وہ نمونہ پیش کر کے جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ ہم صبر بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، استقامت بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اطمینان کی کیفیت اور خوشبو بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں حضرت علی اصغر علیہ السلام کا چہرہ، ان کی طبیعت، ان کا مزاج سامنے آ جائے، پورے گھرانے کی آنکھ کا تارا ہوں گے، پورے گھرانے کی آنکھ کا تارا ہوں گے، چھوٹا بچہ ویسے پیارا لگتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سکینہ علیہ السلام کو ان سے کتنا پیار ہوگا، پھوپھی کو کتنا پیار ہوگا، وہ کس طرح پورے گھر والوں کی، اور حضرت رباب صاحبہ کو کتنا پیار ہوگا کہ میرا اتنا خوبصورت پیارا بچہ۔ دیکھیں پھر ہنگامی حالات اللہ ملا ہے آپ کی شہادت کے وقت، لیکن اس سے پہلے کا جو دورانیہ گزرا تو اس میں کتنی لطافت ہے۔ ورنہ عام طور پر آپ کو پتہ ہے بچے تھوڑی سی اجنبی جگہوں پر چلے جائیں تو وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ اس پورے سفر میں ساتھ ہیں، لیکن اطمینان کا ایسا کرینہ ہے کہ ایسا اطمینان پھر کہیں نظر ہی نہیں آتا، اور ایسی لطافت ہے طبیعت میں۔ دیکھنے میں 6 سال کا بچہ ہے، لیکن 6 ماہ کا بچہ، لیکن اسلام کا شباب نظر آتا ہے کہ اتنی پختگی، اتنی سنجیدگی، اتنا وقار اور اتنے تحمل کی کیفیت۔ یہ اپنا قبلہ نظامی صاحب یہ ہم تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسلام کے جتنے بھی تصورات ہیں، ان تصورات کو سمجھانے کے لیے ہمیں مثالیں درکار ہیں، تو یہ خانوادہ اپنی مثالیں پیش کرتا ہے۔ عورتوں کو سبق چاہیے تو ان پاکیزہ عورتوں کی طرف دیکھیں، بچوں کی تربیت جو کرنے والے لوگ ہیں وہ علی اصغر کے مزاج کا مطالعہ کریں، جو بڑے لوگ ہیں وہ امام حسن و حسین کا مطالعہ کریں، جو زیادہ پختہ لوگ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مطالعہ کریں، جو بڑی عورتیں ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مطالعہ کریں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مطالعہ کریں۔ ان افراد کا اور ان پاکیزہ گروہ کا اور اہل بیت کا تذکرہ ہم اس لیے سب کے سامنے کرتے ہیں تاکہ ہم آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں ہیروز کی ضرورت ہے، بالکل ہمیں آئیڈیا لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں علم اور کردار کے پہاڑوں کی ضرورت ہے، تو ان کو پڑھیے، حاضر لیجئے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنے اندر انڈیلیے، زبان سے بھی محبت کیجئے، دماغ سے بھی محبت کیجئے، دل سے محبت کیجئے، روح سے محبت کیجئے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں تمام مہمانوں کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے تشریف آوری سے، یہ خوبصورت محفل بہت سجی۔ ناظرین کرام، آج 10 جنوری ہے، ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست حضرت علامہ صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ وہ صبح نور کے بانیوں میں سے ہیں، اس صبح نور کے تھنک ٹینک کا سنگ بنیاد کہیے آپ کہ انہوں نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ سب سے درخواست ہے، عالم دین تھے، سراپا اخلاص تھے، بے لوث تھے، ایسے لوگ اب نہیں ملتے ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو، جن کا اسم گرامی صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری ہے، جو جامعہ قادریہ رضویہ کی ذمہ داری آج کل ان کے کندھوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اجداد کے رستے پر چلائے، نیکی کی اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو ہم نے ان کو یاد کیا اس لیے کہ وہ ہمارے محسنوں میں سے ہیں۔ ناظرین، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا ہے۔ حصول رزق میں آسانی کا عمل۔ 41 دن تک روزانہ نماز تہجد کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کا معمول بنانے سے حصول رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں،
اور حلال رزق کا حصول ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کا شمار نیک افراد میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 9 نیوز میں شہزادہ سیدنا علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب ہم اور آپ سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد ہم درخواست کریں گے پروفیسر اسرار چشتی صاحب سے کہ وہ اسی طرح، اسی لطف سے، عقیدت سے اور خوبصورتی سے ہمیں ایک منقبت سے اور نوازیں۔ آئیے مل کے لگاتے ہیں نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب اسرار چشتی صاحب۔ شاہ کربل کے نور جاں اصغر، شاہ کربل کے نور جاں اصغر، عظمتوں کی ہے کہکشاں اصغر، شاہ کربل کے نور جاں اصغر، عظمتوں کی ہے کہکشاں اصغر، شاہ کربل کے نور جاں اصغر۔ وہ علی کے ہیں چاند خود بھی علی، وہ علی کے ہیں چاند خود بھی علی، ہیں گل شاہ دو جہاں اصغر، ہیں گل شاہ دو جہاں اصغر، عظمتوں کی ہے کہکشاں اصغر، شاہ کربل کے نور جاں اصغر۔ آیت مصحف امامت ہے، آیت مصحف امامت ہے، آیت مصحف امامت ہے، جن کی ہے نوری داستان اصغر، جن کی ہے نوری داستان اصغر، عظمتوں کی ہے کہکشاں اصغر، شاہ کربل کے نور جاں اصغر، شاہ کربل۔ راہ حق میں ہوئے ہیں وہ قربان، راہ حق میں ہوئے ہیں وہ قربان،
پھر ہوں گے جاویداں اصغر، کیوں نہ پھر ہوں گے جاویداں اصغر۔ عظمتوں کی ہے کہکشاں اصغر، شاہ کربل کے نور جاں اصغر۔ سیدہ زہرا کی ہے وہ خوشبو، سیدہ زہرا کی ہے وہ خوشبو، سیدہ زہرا کی ہے وہ خوشبو، رونق خلد بے گماں اصغر، رونق خلد بے گماں اصغر۔ عظمتوں کی ہے کہکشاں اصغر، شاہ کربل کے نور جاں اصغر۔ میں ہوں ساجد غلام ابن غلام، میں ہوں ساجد غلام ابن غلام، شیر میرے کہاں کہاں اصغر، شیر میرے کہاں کہاں اصغر۔ عظمتوں کی ہے کہکشاں اصغر، شاہ کربل کے نور